بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 22ویں پارے ومن یقنت کا 21ویں پارے کے اخیر میں سورہ احزاب شروع ہو چکی ہے، جو کہ متعدد احکام اور بہت سے معاشرتی مضامین پر مشتمل ہے۔ سورت کے پہلے ہی رکوع میں ایک ایسی رسم کا خاتمہ کیا گیا جو دور جاہلیت میں بڑی عام تھی کہ لوگ متبنہ بچے یعنی منہ بولے بیٹوں کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور ان کو وہ تمام حقوق دیتے تھے جو حقیقی اولاد کے ہوتے ہیں۔ ان کی بیویوں کو بھی وہی درجہ دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تھی۔ اللہ کی طرف سے بھی اشارہ تھا اور اللہ کے رسول بھی اس کی ضرورت اور مصلحت کو محسوس فرما رہے تھے کہ منہ بولے رشتوں کے سلسلے میں جو تصور عام ہیں اس کو صحیح کرنے کا موقع ملے اور اس جاہلیت کے رسم کو ختم کرنے کا موقع ملے۔ اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو جائے تو اس تصور کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مگر اس معاملے میں کچھ جھجک بھی دامن گیر تھی اور یہ خیال تھا اگر یہ قدم اٹھا لیا گیا تو کفار مکہ اور منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ محمد اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کا کہنا نہ مانو۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنائے ہیں، ان کو اپنے آبا کی طرف منسوب کرو، اور اگر تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس صورت میں مختصر طور پر یہ مضامین بھی آئے ہیں۔ اس میں امہات المؤمنین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلیں، اگر غیر مردوں سے گفتگو کی ضرورت پیش آئے تو پست آواز سے بات کریں۔ عنوان تو امہات المؤمنین کا ہے، لیکن دراصل ان کے واسطے سے تمام مسلمان عورتوں کو اس حکم کا پابند کیا گیا ہے۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اور اگر ان گھروں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے۔ غیر محرم مردوں اور محرم مردوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے محرم رشتہ دار ہی گھروں میں جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بتلایا گیا اللہ کے رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہاری حقیقی مائیں حرام ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں نیت صاف رکھنا، قلب و نگاہ میں ان کے لیے عزت اور احترام رہے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا اللہ کے رسول کو اذیت دینا سخت گناہ ہے، دنیا و آخرت میں سخت ترین عذاب اور اللہ کی طرف سے رسوا کن لعنت کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، اس پر ناحق الزام لگانا بھی بڑا گناہ ہے۔ تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، چہرے پر گھونگھٹ لٹکا لیں۔ اس پارے کے شروع میں کچھ مخصوص صفات کے حامل مردوں عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا جو مرد اور عورتیں مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ ایک آیت میں طلاق کے سلسلے میں شرعی حکم بیان کیا گیا، اے مسلمانوں اگر تم مومن عورت سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دو، یعنی رخصتی سے پہلے یا رخصتی ہو جائے لیکن خلوت صحیحہ کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم ان سے مطالبہ کرو۔ تم انہیں کچھ دیکھ دا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس کے بعد نکاح و طلاق کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو آپ کی مملوکہ ہیں،
اور مال غنیمت میں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بہنیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے ہبہ کر دیا بشرطے کہ نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، دوسرے مومنین کے لیے نہیں۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، جسے چاہیں الگ کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ پاس رکھنے میں زیادہ توقع ہے کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ نہیں ہوں گی، جو کچھ بھی آپ انہیں دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اسلام اور مسلمانوں پر یہ وقت وہ تھا کہ کفار و مشرکین اور یہود و منافقین سب اسلام کی بے مثال ترقی پر حسد کر کے مرے جا رہے تھے۔ ان کے بس میں یہ تو تھا نہیں کہ اسلام کے بڑھتے قدموں کو روک دیتے، بس اتنا کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کی ذات اقدس پر الزامات لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی، گویا اس آیت کے ذریعے اللہ نے تمام مخالفین کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری مخالفت بے اثر رہے گی، کیونکہ میں خود ان پر مہربان ہوں۔ فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ چند آیات کے بعد اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، صحیح بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال قبول فرمائے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ جو شخص اللہ و رسول کی اطاعت کرے وہی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اس صورت میں ایک آیت یہ بھی ہے جس میں بتلایا گیا یہ بار امانت یعنی قرآن کریم کے احکام کا بوجھ ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اٹھا لیا، بلا شبہ انسان بڑا ظالم و جاہل ہے۔ مفسرین کے نزدیک کے الفاظ غایت شفقت و محبت پر مبنی ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے جس میں کفار کے انہیں اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو وہ اللہ کے رسول کی دعوت و توحید اور خود آپ کی نبوت پر کیا کرتے تھے۔ پہلے ہی رکوع میں فرمایا اہل کفر کہا کرتے ہیں ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ سے چھوٹی۔ پھر فرمایا کافر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، اس وقت تم اثر نو پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ شخص یا تو اللہ پر بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا نہیں، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر گرا دیں۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کچھ ذکر پہلے بھی 19ویں پارے میں آ چکا ہے۔ سورہ نمل میں کچھ اس صورت میں فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنی طرف سے بڑی مہربانی کی، پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ زرہیں پوری بناؤ، ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھو، اچھے عمل کیا کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک ماہ کی مسافت تک۔ مطلب یہ کہ ہوا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ ان کو لیے پھرتی تھی کہ ایک ماہ کی مسافت ایک وقت میں، دوسرے ماہ کی مسافت دوسرے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ گویا ایک دن و رات میں 2 ماہ کا سفر طے کر لیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جنات ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے بناتے تھے، اونچی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض جسے لگن گڑی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد بطور شکر اچھے عمل کرو، اگرچہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کو جنات پر خفیہ رکھا، کیونکہ وہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں مشغول تھے۔
حضرت سلیمان کھڑے ہو کر ان کی نگرانی فرما رہے تھے۔ ان کی موت کا پتہ دینے والا کوئی اس گھن کے سوا نہ تھا جو ان کی عصا کو کھا رہا تھا۔ جب لکڑی ٹوٹ گئی تو سلیمان گر پڑے، تب جنات کو ان کی موت کا پتہ چلا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو اس ذلت آمیز بیگار اور مزدوری کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ یہ سب واقعات دلائل قدرت کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں قوم سبا کا بھی ذکر آیا کہ ان کے لیے ان کے وطن ہی میں قدرت کی نشانی موجود تھی۔ ان کے لیے وہ باغ تھے دائیں بائیں، اور انہیں اجازت تھی کہ کھاؤ پیو اپنے رب کے عطا کردہ رزق سے اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہارا شہر کتنا پاکیزہ ہے اور رب بڑا بخشنے والا ہے۔ مگر انہوں نے منہ موڑا، آخر کار ہم نے ان پر زبردست سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے 2 اور باغ دیے جن میں کڑوے پھل جھاڑ کے درخت تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ان کو ہم نے دیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر میں کفار مکہ کے ساتھ ناصحانہ انداز تخاطب اختیار کیا گیا کہ اللہ کے رسول تمہیں جس طرف بلا رہے ہیں اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تمہاری تمام مخالفانہ تدبیریں تمہارے خلاف پڑیں گی۔ اللہ کے رسول جو کچھ فرما رہے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، وہ شرک سے منع کرتے ہیں۔ تم خود آنکھیں کھول کر دیکھ لو، اللہ کے ہوتے ہوئے شرک کی کوئی معقول بنیاد ہے؟ وہ قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے ہیں، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ کیا تم دن رات چیزوں کے دوبارہ پیدا ہونے کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہو؟ پھر اللہ نے تمہیں قطرے سے پیدا کیا، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس طرح کے ناصحانہ گفتگو کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ جب آپ حق دعوت دے رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کو راہ راست پر لانے کی فکر میں ہلکان نہ ہو، اس کے بجائے ان لوگوں پر اپنی توجہ مرکوز کریں جو آپ کی بات غور سے سن رہے ہیں۔ اس پارے کے آخری میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے جس کا صرف 1.5 رکوع اس پارے میں ہے اور باقی اگلے پارے 23ویں مالیہ میں ہے، جس کا خلاصہ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی اور تعلیمات قرآنیہ پر عمل کرنے کی، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔